میرا دماغ بالکل ٹھیک ہے، امامہ نے پرسکون انداز میں کہا۔ کیا برائی ہے اگر میں دوسرے مذاہب کے بارے میں جانوں اور ان کے قرآن پاک کی تفسیر پڑھوں؟ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، وسیم نے ناراضی سے کہا۔ تمہیں ضرورت نہیں ہوگی، مجھے ضرورت ہے، امامہ نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ میں آنکھیں بند کر کے کسی بھی چیز پر یقین کی قائل نہیں ہوں۔ وسیم نے طنزیہ لہجے میں پوچھا، تو یہ تفسیر پڑھ کر تمہارے شبہات دور ہو گئے ہیں؟ ماما نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ پہلے مجھے اپنے اعتقاد کے بارے میں شبہ نہیں تھا، اب ہے۔ وسیم اس کی بات پر بھڑک اٹھا۔ دیکھا، اس طرح کی کتابیں پڑھنے سے یہی ہوتا ہے۔ میں اسی لیے تم سے کہہ رہا ہوں کہ تمہیں اس طرح کی کتابیں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے لیے ہماری اپنی کتابیں کافی ہیں۔ میں نے اتنی تفاسیر دیکھی ہیں، قرآن پاک کے اتنے ترجمے دیکھے ہیں، حیرانی کی بات ہے وسیم، کہیں بھی ہمارے نبی کا ذکر نہیں ہے۔ ہر تفسیر میں احمد سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی لیا جاتا ہے، ہمارے نبی کو نہیں۔ اور اگر کہیں ہمارے نبی کا ذکر ہے تو نبوت ایک جھوٹے دعوے دار کے طور پر، امامہ نے الجھے ہوئے انداز میں کہا۔ یہ لوگ ہمارے بارے میں ایسی باتیں نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟ ہمارے نبی کی نبوت کو مان لیں گے تو ہمارا اور ان کا تو اختلاف ہی ختم ہو جائے گا۔ یہ کبھی اپنی تفاسیر میں سچ نہیں شائع کریں گے، وسیم نے تلخی سے کہا۔ اور جو ہماری تفسیر ہے، کیا ہم نے سچ لکھا ہے اس میں؟ کیا مطلب؟ وسیم ٹھٹکا۔ ہمارے نبی دوسرے پیغمبروں کے بارے میں غلط زبان کیوں استعمال کرتے ہیں؟ ہم ان لوگوں کے بارے میں اپنی بات کرتے ہیں جو ان پر ایمان نہیں لائے، وسیم نے کہا۔ جو ایمان نہ لائے، کیا اسے گالیاں دینی چاہیے؟ ہاں، غصہ کا اظہار تو کسی نہ کسی صورت میں ہوتا ہے، وسیم نے کندھے چٹکتے ہوئے کہا۔ غصے کا اظہار یا بے بسی کا؟ امامہ کے جملے پر وہ دم بخود اسے دیکھنے لگا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر لوگ ایمان نہیں لائے تو انہوں نے لوگوں کو گالیاں تو نہیں دی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگ ایمان نہیں لائے تھے تو انہوں نے بھی کسی کو گالیاں نہیں دی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان لوگوں کے لیے بھی دعا کی جنہوں نے انہیں پتھر مارے۔ جو وہی قرآن پاک کی صورت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، اس میں کوئی گالی نہیں ملتی، اور جس مجموعے کو ہمارے نبی اپنے اوپر نازل شدہ صحیفہ کہتے ہیں وہ گالیوں سے بھرا ہوا ہے۔ امامہ، ہر انسان کا مزاج دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، ہر انسان الگ طرح سے ریئیکٹ کرتا ہے، وسیم نے تیزی سے کہا۔ امامہ نے قائل نہ ہونے والے انداز میں ساری لایا، میں ہر انسان کی بات نہیں کر رہی ہوں، میں نبی کی بات کر رہی ہوں۔ جو شخص اپنے غصے پر قابو نہیں رکھ سکتا وہ نبوت کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے؟ جس شخص کی زبان سے گالیاں نکلتی ہیں اس کی زبان سے صداقت کی بات نکل سکتی ہے بھلا؟ وسیم، مجھے اپنے مذہب اور عقیدے کے بارے میں الجھن سی ہے۔ وہ ایک لمحہ کے لیے رکی۔ میں نے اتنی تفاسیر میں اگر کسی امتی نبی کا ذکر پایا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور میں نہیں سمجھتی کہ نہیں، یہ وہ نہیں ہے جن کے آنے کے بارے میں قرآن پاک میں ذکر ہے۔ اس پر اس نے اپنے الفاظ کی خود ہی پرزور تردید کی۔ تم اب اپنی بکواس بند کر لو تو بہتر ہے، وسیم نے ترش لہجے میں کہا۔ کافی فضول باتیں کر چکی ہو تم۔ فضول باتیں؟ امامہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ تم کہہ رہے ہو میں فضول باتیں کر رہی ہوں؟ مسجد اقصیٰ اگر ہمارے شہر میں ہے تو پھر جو اتنے سینکڑوں سالوں سے فلسطین میں مسجد اقصیٰ ہے وہ کیا ہے؟ ایک نام کی دو مقدس جگہیں دنیا میں بنا کر خدا تو مسلمانوں کو کنفیوز نہیں کر سکتا۔ مسلمانوں کو چھوڑو، یہودی، عیسائی، ساری دنیا اس مسجد کو قبلہ اول تسلیم کرتی ہے۔ اگر کوئی نہیں کرتا تو ہم نہیں کرتے، یہ عجیب بات نہیں ہے کیا؟ امامہ، میں ان معاملات پر تم سے بحث نہیں کر سکتا، بہتر ہے تم اس مسئلے کو بابا سے ڈسکس کرو، وسیم نے اکتا کر کہا۔ ویسے تم غلطی کر رہی ہو، اس طرح کی فضول بحث شروع کر کے میں بابا کو تمہاری یہ ساری باتیں بتا دوں گا، اور یہ بھی کہ تم آج کل کیا پڑھ رہی ہو۔ وسیم نے جاتے جاتے دھمکانے والے انداز میں کہا۔ وہ کچھ سوچ اور الجھے ہوئے انداز میں اپنے ہونٹ کاٹنے لگی۔ وسیم کچھ دیر ناراضی کا اظہار کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ وہ اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگی۔ وہ ہاشم بین سے ڈرتی تھی اور جانتی تھی کہ وسیم ان سے اس بات کا ذکر ضرور کرے گا، وہ ان کے رد عمل سے خوف زدہ تھی۔ وسیم نے ہاشم بین کو امامہ کے ساتھ ہونے والی بحث کے بارے میں بتا دیا تھا، مگر اس نے بہت سی ایسی باتوں کو سنسر کر دیا تھا جس پر ہاشم بین کے بھڑک اٹھنے کا امکان تھا۔ اس کے باوجود ہاشم بین دم بخود رہ گئے تھے، جیسے انہیں سانپ سونگھ گیا ہو۔ یہ سب تم سے امامہ نے کہا؟ ایک لمبی خاموشی کے بعد انہوں نے وسیم سے پوچھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اسے بلا کر لا۔ وسیم کو جھجکتے ہوئے ان کے کمرے سے نکل گیا۔ امامہ کو خود بلا کر لانے کی بجائے اسے ملازم کے ہاتھ پیغام بھجوا دیا اور خود اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ امامہ اور ہاشم بین کی گفتگو کے دوران موجود رہنا نہیں چاہتا تھا۔ ہاشم بین کے کمرے کے دروازے پر دستک دے کر وہ اندر داخل ہوئی تو اس وقت ہاشم اور ان کی بیگم بالکل خاموش بیٹھے تھے۔ ہاشم بین نے اسے جن نظروں سے دیکھا تھا اس نے اس کے جسم کی لرزش میں کچھ اور اضافہ کر دیا۔ بابا، آپ نے مجھے بلوایا تھا؟ کوشش کے باوجود وہ روانی سے بات نہیں کہہ سکی۔ ہاں، میں نے بلوایا تھا۔ وسیم سے کیا بکواس کی ہے تم نے؟ ہاشم بین نے بلا تمخیر بلند آواز میں اس سے پوچھا۔ میں اپنے ہونٹوں پر زبان پھیر کر رہ گئی۔ کیا پوچھ رہا ہوں تم سے؟ وہ ایک بار پھر دہاڑے۔ شرم سے ڈوب مرنا چاہیے تمہیں، خود گناہ کرتی ہو اور اپنے ساتھ ہمیں بھی گناہگار بناتی ہو۔
امامہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تمہیں اپنی اولاد کہتے ہوئے مجھے شرم آ رہی ہے. کون سی کتابیں لائی ہو تم؟ وہ مشتعل ہو گئے تھے. جہاں سے یہ کتابیں لے کر آئی ہو وہ کل تک وہیں دے آؤ ورنہ میں انہیں اٹھا کر پھینک دوں گا باہر. جی بابا, اس نے اپنے آنسو پہنچتے ہوئے صرف اتنا ہی کہا. اور آج کے بعد اگر تم نے جویریہ کے ساتھ میل جول رکھا تو میں تمہارا کالج جانا بند کر دوں گا. بابا, جویریہ نے مجھ سے کچھ نہیں کہا. اس کو تو کچھ پتا ہی نہیں ہے. اس بار ماما نے قدر مضبوط آواز میں احتجاج کیا. تو پھر اور کون ہے جو تمہارے دماغ میں یہ خناس بھر رہا ہے؟ وہ بری طرح چلائے. میں خود ہی. ماما نے کچھ کہنے کی کوشش کی. ہو گیا, تم اپنی عمر دیکھو اور چلی ہو. تم عقیدے جانچنے, اپنی نبی کی نبوت کو پرکھنے. ہاشم بین کا پارا پھر ہائی ہو گیا. اپنے باپ کی شکل دیکھو جس نے ساری عمر تبلیغ میں گزار دی. کیا میں عقل کا اندھا ہوں یا پھر تم مجھ سے زیادہ عقل رکھتی ہو؟ جمعہ 4 دن ہوئے تمہیں پیدا ہوئے, تم چل پڑی ہو اپنے نبی کی نبوت کو ثابت کرنے. ہاشم بین اب اٹھ کر کھڑے ہو گئے. تم منہ میں سونے کا چمچ لے کر اسی نبی کی وجہ سے پیدا ہوئی ہو جس کی نبوت کو آج تم جانچنے بیٹھ گئی ہو. وہ نہ ہوتا تو سڑک پر دھکے کھا رہا ہوتا ہمارا سارا خاندان, اور تم اس طرح احسان فراموش اور بے ضمیر ہو چکی ہو کہ جس تھالی میں کھاتی ہو اسی میں چھید کر رہی ہو. ہاشم بین کی آواز پھٹ رہی تھی. امامہ کی آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کی رفتار میں اور اضافہ ہو گیا. بند کرو یہ لکھنا پڑھنا اور گھر بیٹھو. تم یہ تعلیم حاصل کاری جو تمہیں گمراہی کی طرف لے جا رہی ہے. ان کے اگلے جمعے پر ماما کی سیٹی گم ہو گئی. اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اسے گھر بٹھانے کی بات کریں گے. بابا آئی ایم سوری, ان کے ایک جملے نے اسے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا. مجھے تمہارے کسی ایکسکیوز کی ضرورت نہیں ہے. بس کہہ دیا کہ گھر بیٹھو تو گھر بیٹھو. بابا میرا یہ مطلب تو نہیں تھا. پتہ نہیں وسیم اس نے آپ سے کس طرح بات کی ہے. اس کے آنسو تیزی سے بہنے لگے. پھر بھی میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ میں آئندہ ایسا کچھ نہیں پڑھوں گی, نہ ہی ایسی کوئی بات کروں گی. پلیز بابا, اس نے منت کی. ان معذرتوں کا سلسلہ وہی ختم نہیں ہوا تھا. اگلے کئی دن تک ہاشم مبین سے معافی مانگتی رہی اور پھر تقریباً 1 ہفتے کے بعد وہ نرم پڑ گئے تھے اور انہوں نے اسے کالج جانے کی اجازت دے دی تھی. مگر اس 1 ہفتے میں وہ اپنے پورے گھر کی لعنت ملامت کا شکار رہی تھی. ہاشم مبین نے اسے سخت قسم کی تنبیہ کے بعد کالج جانے کی اجازت دی تھی, مگر اس 1 ہفتے کے دوران لوگوں کے رویے نے اسے اپنے عقیدے سے مزید متنفر کیا تھا. اس نے ان کتابوں کو پڑھنے کا سلسلہ روکا نہیں تھا. بس فرق یہ تھا کہ پہلے وہ انہیں گھر لے آتی تھی اور اب وہ انہیں کالج کی لائبریری میں پڑھ لیا کرتی تھی. ایف ایس سی میں میرٹ لسٹ پر آنے کے بعد اس نے میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لے لیا تھا. جویریہ کو بھی اسی میڈیکل کالج میں ایڈمیشن مل گیا تھا. ان کی دوستی میں پہلے سے زیادہ مضبوطی آ گئی تھی. اس کی بنیادی وجہ امامہ کے ذہن میں آنے والی تبدیلی تھی. صبیحہ سے امامہ کی پہلی ملاقات اتفاقاً ہوئی تھی. جویریہ کی ایک کزن صبیحہ کی کلاس فیلو تھی. اسی کے توسط سے امامہ کی اس سے شناسائی ہوئی. وہ ایک مذہبی جماعت کے اسٹوڈنٹ ونگ سے منسلک تھی. ہفتے میں ایک بار وہ کلاس روم اسلام سے متعلق کسی نہ کسی ایک موضوع پر لیکچر دیا کرتی تھی. 40-50 کے لگ بھگ لڑکیاں اس لیکچر کو اٹینڈ کیا کرتی تھیں. صبیحہ نے اس دن ان سے متعارف ہونے کے بعد انہیں بھی اس لیکچر کے لیے انوائٹ کیا. وہ چاروں ہی وہاں موجود تھیں. میں تو ضرور آؤں گی, کم سے کم میری شرکت کے بارے میں آپ تسلی رکھیں. جویریہ نے صبیحہ کی دعوت کے جواب میں کہا. میں کوشش کروں گی, وعدہ نہیں کر سکتی. رابعہ نے کچھ جھینپی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ کہا. میرا آنا ذرا مشکل ہے کیونکہ میں اس دن کچھ مصروف رہوں گی. زینب نے معذرت کرتے ہوئے کہا. صبیحہ مسکراتے ہوئے امامہ کو دیکھنے لگی جو اب تک خاموش تھی. امامہ کا رنگ کچھ پھک ہو گیا. اور آپ آئیں گی؟ امامہ کی نظر جویریہ سے ملی جو اسے ہی دیکھ رہی تھی. ویسے اس بار کس موضوع پر کریں گی آپ بات؟ اس سے پہلے کہ ماما کچھ کہتی جویریہ نے صبیحہ کی توجہ اپنی طرف مبذول کر لی. شاید ایسا اس نے دانستہ طور پر کیا تھا. اس بار اسراف کے بارے میں بات ہوگی. اس ایک عادت کی وجہ سے ہمارا معاشرہ کتنی تیزی سے زوال پذیر ہو رہا ہے. اس کے سد باب کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے, اسی موضوع پر گفتگو ہوگی. صبیحہ نے جویریہ کو تفصیل سے بتایا. آپ نے بتایا نہیں ماما, آپ آ رہی ہیں. جویریہ سے بات کرتے کرتے صبیحہ ایک بار پھر ماما کی طرف متوجہ ہو گئی. ماما کا رنگ ایک بار پھر بدلا. میں دیکھوں گی, اس نے جھجکتے ہوئے کہا. مجھے بہت خوشی ہوگی اگر جویریہ کے ساتھ آپ تینوں بھی آئیں. اپنے دین کی بنیادی تعلیمات کے بارے میں ہمیں روز نہیں تو کبھی کبھار کچھ علم حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. صرف میں ہی لیکچر نہیں دیتی ہوں. ہم جتنے لوگ بھی اکٹھے ہوتے ہیں ان میں سے کوئی بھی اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آزاد ہوتا ہے جسے ہم نے منتخب کیا ہوتا ہے. اور اگر آپ میں سے بھی کوئی کسی خاص موضوع کے حوالے سے بات کرنا یا کچھ بتانا چاہے تو ہم لوگ اسے بھی ارینج کر سکتے ہیں. صبیحہ بڑی سہولت سے بات کر رہی تھی. پھر کچھ دیر بعد جویریہ کی کزن کی ہمراہ ان کے کمرے سے باہر چلی گئی. کوئی دور میں صبیحہ نے جویریہ سے کہا کم سے کم امامہ کو ساتھ لے آئیں. مجھے لگا ہے کہ وہ آنا چاہ رہی ہیں.
اس کا عقیدہ بالکل الگ ہے، وہ کبھی بھی ایسی محفلوں میں شرکت نہیں کرے گی۔ جویریہ نے سنجیدگی سے صبیحہ کچھ حیران ہوئی۔ آپ کو چاہیے کہ آپ انہیں اسلام کو مطالعہ کرنے کی دعوت دیں، ہو سکتا ہے اس طرح وہ صحیح اور غلط کا فرق کر سکیں۔ صبیحہ نے چلتے ہوئے کہا، میں ایک بار ایسی کوشش کر چکی ہوں، وہ بہت ناراض ہو گئی تھی اور میں نہیں چاہتی کہ ہم دونوں کی اتنی لمبی دوستی اس طرح ختم ہو۔ جویریہ نے کہا، اچھے دوست وہی ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کو گمراہی سے بچائیں، اور آپ کا بھی فرض ہے کہ آپ ایسا ہی کریں۔ صبیحہ نے کہا، وہ ٹھیک ہے، مگر کوئی بات سننے پر بھی تیار نہ ہو تو تب بھی صحیح بات کہتے رہنا فرض ہے۔ ہو سکتا ہے کبھی دوسرا آپ کی بات پر غور کرنے پر مجبور ہو جائے۔ صبیحہ اپنی جگہ درست تھی، اسے صرف مسکرا کر رہ گئی۔ تم جاؤ گی اس کا لیکچر سننے؟ صبیحہ کے نکلنے کے بعد زینب نے رابعہ سے پوچھا۔ نہیں، میرا کوئی ارادہ نہیں ہے، میں ایسے لیکچر حذف نہیں کر سکتی۔ رابعہ نے اپنی کتابیں اٹھاتے ہوئے لاپرواہی سے کہا۔ زینب اور جویریہ کے برعکس وہ قدر اعداد سے آج سے زیادہ مذہبی رجحان بھی نہیں رکھتی تھی۔ ویسے میں نے صبیحہ کی خاص تعریف سنی ہے، زینب نے رابعہ کی بات کے جواب میں کہا۔ ضرور سنی ہوگی، بولتی تو واقعی اچھا، اور میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ اس کے والد بھی کسی مذہبی جماعت سے منسلک ہیں۔ ظاہر ہے پھر اثر تو ہوگا۔ رابعہ نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ ماما ان سے کچھ دیر ایک کونے میں اپنی کتابیں لیے بیٹھی، ظاہر ان کا مطالعہ کرنے میں مصروف تھی، مگر ان دونوں کی گفتگو بھی ان تک پہنچ رہی تھی۔ اس نے شکر کیا ان دونوں نے اسے اس گفتگو میں گھسیٹنے کی کوشش نہیں کی۔ 3 دن کے بعد ماما مقررہ وقت پر ان لوگوں سے کوئی بہانہ بنا کر لیکچر اٹینڈ کرنے چلی گئی۔ رابعہ، جویریہ اور زینب تینوں ہی اس لیکچر میں نہیں گئی۔ پھر اس کا ارادہ بدل گیا۔ ماما نے ان لوگوں کو نہیں بتایا کہ صبیحہ کا لیکچر اٹینڈ کرنے جا رہی تھی۔ صبیحہ ماما کو دیکھ کر کچھ حیران ہوئی تھی۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کو یہاں دیکھ کر، مجھے آپ کے آنے کی توقع نہیں تھی، صبیحہ نے اسے گرم جوشی سے ملتے ہوئے کہا۔ یہ پہلا قدم تھا اسلام کی جانب جو ماما نے اٹھایا تھا۔ اس سارے عرصے میں اسلام کے بارے میں اتنی کتابیں، تفاسیر اور تراجم پڑھ چکی تھی کہ کم از کم وہ کسی بھی چیز سے ناواقف اور انجان نہیں تھی۔ اصراف کے بارے میں اسلامی قرآنی تعلیمات اور احکامات سے بھی وہ اچھی طرح واقف تھی، مگر اس کے باوجود صبیحہ کی دعوت کو رد کرنے کے بجائے قبول کر لینے میں اس کی پیش نظر صرف ایک ہی چیز تھی۔ وہ اپنے مذہب سے اسلام تک کا وہ فاصلہ طے کرنا چاہتی تھی جو اسے بہت مشکل لگتا تھا، اور پھر وہ صرف پہلا اور آخری لیکچر نہیں تھا، یکے بعد دیگر اس کا ہر لیکچر اٹینڈ کرتی رہی۔ وہی چیزیں جنہیں وہ کتابوں میں پڑھتی رہی تھی اس کے منہ سے سن کر پر اثر ہو جاتی تھی۔ اس کی صبیحہ کی عقیدت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ صبیحہ نے اسے یہ نہیں بتایا تھا کہ اس کے عقیدے کے بارے میں جانتی تھی، مگر امامہ کو اس کے پاس آتے ہوئے 2 ماہ ہوئے تھے جب صبیحہ نے ختم نبوت پر ایک لیکچر دیا۔ قرآن پاک وہ کتاب ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ صبیحہ نے اپنے لیکچر کا آغاز کیا۔ قرآن پاک میں ہی اللہ نبوت کا سلسلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیتے ہیں اور کسی دوسرے نبی کی کوئی گنجائش باقی نہیں رکھتے۔ اگر کسی نبی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ نزول کا ذکر ہے تو وہ بھی ایک نئے نبی کی شکل میں نہیں ہے، بلکہ ایک ایسے نبی کا دوبارہ نزول ہے جس پر نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پہلے نازل کر دی گئی تھی، اور جن کا دوبارہ نزول ان کی اپنی امت کے لیے نہیں بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ہی ہوگا، اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی رہیں گے۔ کسی بھی آنے والے دور میں یا کسی بھی گزر جانے والے دور میں یہ رتبہ اور فضیلت کسی اور کو نہیں دی گئی۔ کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ ایک پیغمبر کو یہ رتبہ اور درجہ عطا کرتا اور پھر اسے اس سے چھین کر کسی دوسرے شخص کو دے دیتا؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بات میں اللہ سے بڑھ کر سچا کون ہے؟ تو کیا یہ ممکن ہے کہ وہ اپنی بات کو خود ہی رد کر دیتا؟ اور پھر اگر اللہ کی اس بات کی گواہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود دیتے ہیں کہ ہاں وہ اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ان کے بعد دوبارہ کوئی نبی نہیں آئے گا، تو پھر کیا ہمارے لیے کسی بھی طور پر یہ جائز اور مناسب ہے کہ ہم کسی دوسرے شخص کے نبوت کے دعوے پر غور تک کریں؟ انسان اللہ کی مخلوقات میں سے وہ واحد مخلوق ہے جسے عقل جیسی نعمت سے نوازا گیا، اور یہ ایسی مخلوق ہے جس کی عقل کو استعمال کر کے سوچنے پر آئے تو خود اللہ کے وجود کے لیے ثبوت کی تلاش شروع کر دیتی ہے، پھر اس سلسلے کو یہیں پر محدود نہیں رکھتی بلکہ اسے پیغمبروں کی ذات تک دراز کر دیتی ہے۔ پہلے سے موجود پیغمبروں کی نبوت کے بارے میں سوال کرتی ہے، پھر انہیں پیغمبر مان لیتی ہے، اور اس کے بعد قرآن کے واضح احکامات کے باوجود زمین پر مزید پیغمبروں کی تلاش شروع کر دیتی ہے، اور اس تلاش میں یہ بات فراموش کر دیتی ہے کہ نبی بنتا نہیں تھا، بنایا جاتا تھا، اسے مبعوث کیا جاتا تھا، اور ہم انسانی ایولیوشن کی آخری دہائیوں میں کھڑے ہیں جہاں مزید نبیوں کی آمد کا سلسلہ اس لیے ختم کر دیا گیا کیونکہ انسان کے لیے ایک دین اور ایک نبی کا انتخاب کر لیا گیا۔ اب کسی نئے عقیدے کی ضرورت نہیں بلکہ صرف تقلید کی ہے، صرف تقلید یعنی پریکٹس، اسے ایک آخری اور مکمل دین کی جسے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم کر دیا گیا ہے۔ اب وہ ہر شخص کا سارے میں رہے گا جو دین کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کے بجائے تو فرقے کی راہ اختیار کرے گا۔ اگر ہماری
اعلیٰ تعلیم اور ہمارا شعور ہمیں دین کے بارے میں صحیح اور غلط کی تمیز تک نہیں دے سکتے، تو پھر ہم میں اس جانور میں کوئی فرق نہیں جو سب سے زیادہ گھاس کے گٹھے کے پیچھے کہیں بھی جا سکتا ہے، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ اس کا ریوڑ کہاں ہے۔ 40 منٹ کے اس لیکچر میں صبیحہ نے کسی اور غلط عقیدے یا فرقے کا ذکر بھی نہیں کیا تھا۔ اس نے جو کچھ کہا تھا بالواسطہ کہا تھا، صرف ایک چیز بلا واسطہ کہی تھی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا اقرار تھا۔ اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جنہوں نے 1400 سال پہلے مدینہ میں وفات پائی۔ 1400 سال سے پہلے مسلمان ایک امت کے طور پر کسی ایک شخص کے سائے میں کھڑے ہیں۔ 1400 سال بعد بھی ہمارے لیے ایک آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کے بعد کوئی دوسرا نبی بھیجا گیا نہ بھیجا جائے گا، اور ہر وہ شخص جو کسی دوسرے شخص میں کسی دوسرے نبی کا عکس تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسے ایک بار اپنے ایمان کا اکثر نو جائزہ لے لینا چاہیے۔ شاید یہ کوشش اسے اس عذاب سے بچا دے جس میں اپنے آپ کو مبتلا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ امامہ ہر لیکچر کے بعد صبیحہ سے مل کر جایا کرتی تھی۔ اس لیکچر کے بعد وہ صبیحہ سے نہیں ملی، ایک لمحہ بعد وہاں رکے بغیر وہ وہاں سے چلی آئی، عجیب سے ذہنی انتشار میں مبتلا ہو کر۔ وہ کالج سے باہر نکل کر پیدل چلتی رہی، کتنی دیر فٹ پاتھ پر چلتی، اس نے کتنی سڑکیں عبور کی اسے اندازہ نہیں ہوا۔ کسی معمول کی طرح چلتے ہوئے فٹ پاتھ سے نیچے نہر کے کنارے بنی ہوئی ایک بینچ پر جا کر بیٹھ گئی۔ سورج غروب ہونے والا تھا، اوپر سڑک پر گاڑیوں کے شور میں اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ چپ چاپ نہر کے بہتے ہوئے پانی کو دیکھتی رہی۔ ایک لمبی خاموشی کے بعد اس نے بڑبڑاتے ہوئے اس سے پوچھا، آخر میں کیا کر رہی ہوں؟ اپنے ساتھ کیوں اپنے آپ کو الجھا رہی ہوں؟ آخر کس یقین کی کھوج میں سرگردہ ہوں اور کیوں؟ میں اس سب کے لیے تو جہاں لاہور نہیں آئی، میں یہاں ڈاکٹر بننے آئی ہوں۔ مجھے آئی اسپیشلسٹ بننا ہے۔ پیغمبر پیغمبر پیغمبر، میرے لیے ہر چیز وہاں کیوں ختم ہو جاتی ہے؟ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا۔ مجھے اس سب سے نجات حاصل کرنی ہے، میں اس طرح اپنی اسٹڈیز پر کبھی توجہ نہیں دے سکتی۔ مذہب اور عقیدہ میرا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، صحیح یا غلط، جو میرے بڑوں نے دیا وہی ٹھیک ہے۔ میں اب صبیحہ کے پاس نہیں جاؤں گی، میں مذہب پیغمبر کے بارے میں کبھی نہیں سوچوں گی، کبھی بھی نہیں۔ وہاں بیٹھے بیٹھے اس نے طے کیا تھا۔ رات کو 8 بجے وہ واپس آئی۔ جویریہ رابعہ کچھ فکرمند سی تھی، بس ایسے ہی مارکیٹ چلی گئی تھی۔ اس نے سوتے ہوئے چہرے کے ساتھ انہیں بتایا، ارے ماما تم تو بہت عرصے بعد آئی ہو نا، آخر آنا کیوں چھوڑ دیا تم نے؟ بہت دنوں بعد ایک بار پھر صبیحہ کے پاس پہنچی۔ صبیحہ کا لیکچر شروع ہونے والا تھا۔ مجھے آپ سے کچھ باتیں کرنی ہے، آپ اپنا لیکچر ختم کرنے میں باہر بیٹھ کر آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ ماما نے اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے اس سے کہا۔ ٹھیک 45 منٹ کے بعد جب صبیحہ اپنا لیکچر ختم کر کے باہر نکلی تو اس نے ماما کو باہر کوریڈور میں ٹہلتے پایا۔ وہ صبیحہ کے ساتھ دوبارہ اسی کمرے میں آن بیٹھی جو خالی تھا۔ صبیحہ خاموشی سے اس کی طرف سے بات شروع کرنے کا انتظار کرتی تھی۔ ماما چند لمحے کسی سوچ میں ڈوبی رہی، پھر اس نے صبیحہ سے کہا، آپ کو پتا ہے میں کس مذہب سے ہوں؟ ہاں میں جانتی ہوں، جویریہ نے مجھے بتایا تھا، صبیحہ نے پرسکون انداز میں کہا۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتی میں کس حد تک فرسٹریٹڈ ہوں، میرا دل چاہتا ہے میں دنیا چھوڑ دوں، کہیں بھاگ جاؤں۔ اس نے کچھ دیر کے بعد صبیحہ سے کہنا شروع کیا۔ میں اسے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑے۔ مجھے پتا ہے کہ اس نے ایک بار پھر اپنی بات ادھوری چھوڑ دی، پھر خاموشی۔ مگر میں اپنا مذہب نہیں چھوڑ سکتی، میں تباہ ہو جاؤں گی، میرے ماں باپ مجھے مار ڈالیں گے، میرا کیریئر، میرے خواب، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ میں نے تو سرے سے عبادت کرنا تک چھوڑ دیا، مگر پھر بھی پتہ نہیں کیوں مجھے سکون نہیں مل رہا ہے۔ آپ میری صورتحال کچھ سمجھے، مجھے لگ رہا ہے یہ سب کچھ غلط ہے، صحیح کیا ہے مجھے نہیں معلوم۔ ماما تم اسلام قبول کر لو۔ صبیحہ نے اس کی بات کے جواب میں صرف ایک جملہ کہا، یہ میں نہیں کر سکتی، میں آپ کو بتا رہی ہوں میں کتنے مسائل کا شکار ہو جاؤں گی۔ تو پھر میرے پاس کس لیے آئی ہو؟ صبیحہ سے پرسکون انداز میں اس کا منہ دیکھنے لگی، پھر اس نے بے بسی سے کہا، پتہ نہیں میں آپ کے پاس کس لیے آئی ہوں، تم صرف یہی ایک جملہ سننے آئی ہو جو میں نے تم سے کہا ہے۔ میں تمہیں کوئی دلیل نہیں دوں گی، کیونکہ تمہیں کسی سوال کے جواب کی تلاش نہیں ہے، ہر سوال کا جواب تمہارے اندر موجود ہے، تم سب جانتی ہو، بس تمہیں اقرار کرنا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ ماما کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ مجھے لگ رہا ہے میرے پاؤں زمین سے اکھڑ چکے ہیں، میں جیسے خلا میں سفر کر رہی ہوں، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ صبیحہ نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا، وہ بسم اللہ پڑھ رہی تھی۔ ماما گیلی آنکھوں کے ساتھ اس کا چہرہ دیکھنے لگی، کہیں کچھ بھی نظر نہیں آتا، صبیحہ کچھ بھی نہیں۔ اس نے اپنے ہاتھوں کی پوچھ سے اپنے آنسوؤں کو صاف کیا۔ لا الہ الا اللہ، صبیحہ کے لب آہستہ آہستہ ہلنے لگے۔ ماما دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپ کر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اور وہ روتے ہوئے صبیحہ کے پیچھے کلمے کے الفاظ دہرا رہی تھی، محمد رسول اللہ۔ ماما نے اگلے الفاظ دہرائے، اس کی آواز بھرا گئی۔ ماما کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اسے اتنا رونا کیوں آ رہا تھا، اسے کوئی پچھتاوا، کوئی افسوس نہیں تھا، مگر پھر بھی اسے اپنے آنسوؤں پر قابو پانا مشکل ہو رہا تھا۔ بہت دیر تک روتے رہنے کے بعد اس نے جب سر اٹھایا تو صبیحہ اس کے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ ماما گیلے چہرے کے ساتھ اسے دیکھ کر مسکرا دی۔ رابعہ اور جویریہ ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہی تھی، اور ماما اپنے پاؤں کے انگوٹھے کے ساتھ فرش کو رگڑتے ہوئے کسی سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔
تمہیں جیسا کچھ میں پہلے ہی بتا دینا چاہیے تھا۔ جویریہ نے ایک طویل وقفے کے بعد اس خاموشی کو توڑا۔ امامہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور پرسکون انداز میں کہا، اس سے کیا ہوتا؟ کم سے کم ہم تمہارے بارے میں کسی غلط فہمی کا شکار تو نہ ہوتے اور تمہاری مدد کر سکتے تھے ہم دونوں۔ امامہ سر جھٹکتے ہوئے عجیب سے انداز میں مسکرائی، اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ مجھے تو بہت خوشی ہے امامہ کہ تم نے ایک صحیح راستے کا انتخاب کیا ہے، دیر سے صحیح مگر تم غلط راستے سے ہٹ گئی ہو۔ جویریہ نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے نرم لہجے میں کہا، تم اندازہ نہیں کر سکتی میں سب تمہارے لیے اپنے دل میں کیا محسوس کر رہی ہوں۔ امامہ چپ چاپ اسے دیکھتے تھے۔ تمہیں اگر ہم دونوں کی طرف سے کسی بھی مدد کی ضرورت ہو ہچکچانا مت، تمہاری مدد کر کے ہمیں خوشی ہوگی۔ مجھے واقعی تم لوگوں کی مدد کی بہت ضرورت ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے، امامہ نے کہا۔ میری وجہ سے اگر تم نے اپنے مذہب کی اصلیت جانچ کر اسے چھوڑ دیا ہے تو جویریہ کہہ رہی تھی۔ امامہ اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ تمہاری وجہ سے اس نے جویریہ کا چہرہ دیکھتے ہوئے سوچا، اس کا ذہن سے کہیں اور لے جا رہا تھا۔ دھند میں اب ایک اور چہرہ ابھر رہا تھا، اسے دیکھتی رہی۔ وہ چہرہ آہستہ آہستہ واضح ہو رہا تھا، زیر آب ابھرنے والے کسی نقش کی طرح چہرہ اب واضح ہو گیا تھا۔ امامہ مسکرائی، وہ اس چہرے کو پہچان سکتی تھی۔ اس نے اس چہرے کے ہونٹوں کو ہلتے دیکھا۔ آہستہ آہستہ وہ آواز سن سکتی تھی، وہ آواز سن رہی تھی، قطرہ مانگے جو تو اسے دریا دے دے، مجھ کو کچھ اور نہ دے، اپنی تمنا دے دے، میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ تم لوگ کسی کو کچھ نہ بتاؤ، زینب کو بھی نہیں۔ اپنے سر کو جھٹکتے ہوئے اس نے جویریہ رابعہ سے کہا تھا۔ ان دونوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقشے کفِ پا تیرا۔ پورے قد سے میں کھڑا ہوں، تجھے تیرا ہے کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا۔ لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا۔ وہ اس آواز کو پہچانتی تھی، جلال انصر کی آواز تھی۔ امامہ کو میڈیکل کالج میں چند روز ہوئے تھے جب ایک ویکینڈ پر اسلام آباد آنے کے بعد اس نے رات کو زینب کے گھر لاہور فون کیا۔ بیٹا میں زینب کو بلاتی ہوں، تم ہولڈ رکھو۔ زینب کی امی فون رکھ کر چلی گئی اور ریسیور کان سے لگائے انتظار کرنے لگی۔ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقشے کفِ پا تیرا۔ مردانہ آواز میں فون پر سنائی دینے والی وہ نعت امامہ نے پہلے بھی سنی تھی، مگر اس وقت جو کوئی بھی اسے پڑھ رہا تھا وہ کمال جذب سے اسے پڑھ رہا تھا۔ پورے قد سے کھڑا ہوں، تجھے تیرا ہے کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ کسی مرد کی آواز اتنی خوبصورت ہو سکتی ہے، اس قدر خوبصورت کہ پوری دنیا اس آواز کی قید میں لگے۔ امامہ نے اپنا سانس روک لیا، شاید وہ سانس لینا بھول گئی۔ لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، میں کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا۔ انسان کی زندگی میں کچھ ساعتیں سعد ہوتی ہیں، شب قدر کی رات میں آنے والی سعد کی طرح، جسے بہت سے لوگ گزر جانے دیتے ہیں، صرف چند اس ساعت کے انتظار میں ہاتھ اٹھائے جھولی پھیلائے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اس ساعت کے انتظار میں جو چلتے پانی کو روک دے اور رکے ہوئے پانی کو رواں کر دے، جو دل سے نکلنے والی دعا کو لبوں تک آنے سے پہلے مقدر بنا دے۔ امامہ ہاشم کی زندگی میں وہ ساتھ شب قدر کی کسی رات کو نہیں آئی تھی، اور نہ اس نے ساتھ کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے، نہ جھولی پھیلائی تھی۔ پھر بھی اس نے زمین و آسمان کی گردش کو کچھ دیر کے لیے تھمتے دیکھا تھا، پوری کائنات کو ایک گنبد بیدار میں بدلتے دیکھا تھا، جس کے اندر بس ایک ہی آواز گونج رہی تھی، دستگیری میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی، میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا۔ وہ اندھیروں سے بھی درزانہ گزر جاتے ہیں جن کے ماتھے پہ چمکتا ہے ستارہ تیرا۔ آواز بہت صاف اور واضح تھی۔ امامہ بت کی طرح ریسیور ہاتھ میں لیے بیٹھی رہی۔ ہیلو امامہ، دوسری طرف زینب کی آواز گونجی، وہ آواز میں گم ہو گئی۔ چند لمحوں کے لیے زمین کی رکی ہوئی گردش دوبارہ بحال ہو گئی۔ ہیلو امامہ، آواز سن رہی ہو میری؟ ایک جھٹکے سے ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ ہاں میں سن رہی ہوں۔ میں نے سوچا لائن کٹ گئی۔ دوسری طرف سے زینب نے کچھ مطمئن ہوتے ہوئے کہا۔ امامہ اگلے چند منٹ اس سے بات کرتے ہی اس کا دل و دماغ کہیں اور تھا۔ جلال انصر زینب کا بڑا بھائی تھا اور امامہ کا غائبانہ طور پر سے واقف تھی۔ زینب اس کی کلاس فیلو تھی، اس سے امامہ کا تعارف وہی میڈیکل کالج میں ہوا تھا۔ چند ماہ میں ہی یہ تعارف اچھی خاصی دوستی میں بدل گیا۔ اس تعارف میں اسے یہ پتہ چلا کہ وہ لوگ 4 بھائی بہن تھے۔ جلال سب سے بڑا تھا اور ہاؤس جاب کر رہا تھا۔ زینب کے والد بابتا میں انجینئر تھے، ان کا گھرانہ کافی مذہبی تھا۔ اسلام آباد سے واپسی پر اس نے زینب سے نعت پڑھنے والے شخص کے بارے میں پوچھا۔ زینب اس رات میں نے فون کیا تو کوئی نعت پڑھ رہا تھا، وہ کون تھا؟ اس نے اپنے لہجے کو حد امکان نارمل رکھتے ہوئے کہا۔ وہ جلال بھائی تھے، ایک مقابلہ میں حصہ لینے کے لیے وہ نعت یاد کر رہے تھے۔ فون کوریڈور میں ہے، ان کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا، اس لیے آواز تم تک پہنچ گئی۔ زینب نے تفصیل سے بتایا۔ بہت اچھی آواز ہے ان کی۔ ہاں آواز تو بہت اچھی ہے ان کی، قرآن تو نعت سے بھی زیادہ خوبصورت کرتے ہیں۔
بہت سے مقابلوں میں انعام بھی لے چکے ہیں، ابھی بھی کالج میں مقابلہ ہونے والا ہے، تم اس میں انہیں سننا۔ زینب تب یہ نہیں جانتی تھی کہ ماما کس مذہب کی تھی، وہ جس سے پردے کا خیال رکھتی تھی زینب کا خیال تھا کہ وہ کسی مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ وہ زینب بھی ہاتھ سے مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور چادر اڑا کرتی تھی۔ وہ 3 دن کے بعد امامہ جلال انصر کی نعت سننے کے لیے اپنی فرینڈ کو بتائے بغیر کلاسز بنک کر کے نعتوں کے اس مقابلے میں چلی گئی تھی۔ جلال انصر کو اس دن پہلی بار اس نے دیکھا تھا۔ کمپیئر نے جلال انصر کا نام پکارا اور امامہ نے تیز ہوتی ہوئی دھڑکنوں کے ساتھ زینب سے مشابہت رکھنے والے عام سی شکل و صورت داڑھی والے ایک 24-25 سالہ لڑکے کو اسٹیج پر چڑھتے دیکھا۔ اسٹیج پر سیڑھیاں چڑھنے سے لے کر روسٹرم کے پیچھے آ کر کھڑے ہونے تک امامہ نے ایک بار بھی اپنی نظر جلال انصر کے چہرے سے نہیں ہٹائی۔ اس نے اسے سینے پر ہاتھ باندھتے اور آنکھیں بند کرتے دیکھا۔ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا۔ امامہ کو اپنے پورے وجود میں ایک لہر سی دوڑتی محسوس ہوئی۔ حال میں مکمل خاموشی تھی اور صرف اس کی خوبصورت آواز گونج رہی تھی۔ وہ کسی سحر زدہ معمول کی طرح بیٹھی اسے سنتی ہے۔ اس نے کب نعت ختم کی، کب اس اسٹیج سے اتر کر واپس ہوا، مقابلے کا نتیجہ کیا نکلا، اس کے بعد کس کس نے نعت پڑھی، کس وقت سارے اسٹوڈنٹ وہاں سے گئے اور کس وقت حال ہی ہو گیا، امامہ کو پتہ نہیں چلا۔ بہت دیر کے بعد اسے یکدم ہوش آیا تھا۔ اس وقت اپنے ارد گرد دیکھنے پر اسے احساس ہوا کہ وہ حال میں اکیلی بیٹھی تھی۔ میں نے کل تمہارے بھائی کو نعت پڑھتے سنا، امامہ نے اگلے دن زینب کو بتایا۔ اچھا، انہیں پہلا انعام ملا ہے۔ زینب نے اس کی بات پر مسکرا کر اسے دیکھا۔ بہت خوبصورت نعت پڑھی تھی انہوں نے۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد امامہ نے پھر اس موضوع پر بات کی۔ ہاں، وہ بچپن سے نعتیں پڑھتے آ رہے ہیں، اتنے قرت اور نعت کے مقابلے جیت چکے ہیں کہ اب تو انہیں خود بھی ان کی تعداد یاد نہیں ہوگی، زینب نے تفاخر سے کہا۔ ان کی آواز بہت خوبصورت ہے، امامہ نے پھر کہا۔ ہاں خوبصورت ہے، مگر ساری بات اس محبت اور عقیدت کی ہے جس کے ساتھ وہ نعت پڑھتے ہیں۔ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہے، اتنی محبت کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ قرت اور نعت کے علاوہ انہوں نے کبھی کوئی اور چیز نہیں پڑھی۔ حالانکہ اسکول اور کالج میں انہیں بہت مجبور کیا جاتا رہا، مگر ان کا ایک ہی جواب ہوتا کہ میں جس زبان سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قصیدہ پڑھتا ہوں، اس زبان سے کسی اور شخص کا قصیدہ نہیں پڑھ سکتا۔ محبت تو ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں، مگر جیسے بھائی کرتے ہیں ویسی محبت تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ پچھلے 10 سالوں میں ایک بار بھی انہوں نے نماز کو ضائع نہیں کی ہوئی، ہر ماہ ایک قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ تم تو نعت کی تعریف کر رہی اور اگر ان سے تلاوت سن لو تو، وہ بڑے فخر سے بتا رہی تھی۔ امامہ چپ چاپ سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے زینب سے اس کے بعد کچھ نہیں پوچھا۔ اگلے دن صبح کالج جانے کے لیے تیار ہونے کی بجائے اپنے بستر میں گھسی رہی جویریہ نے خاصی دیر کے بعد بھی اسے بستر سے برآمد نہ ہوتے دیکھ کر جھنجھوڑا۔ اٹھ جاؤ امامہ، کالج نہیں جانا، کیا دیر ہو رہی ہے؟ نہیں، آج مجھے کالج نہیں جانا، امامہ نے دوبارہ آنکھیں بند کر لی۔ کیوں؟ جویریہ کچھ حیران ہوئی۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، امامہ نے کہا۔ آنکھیں تو بہت سرخ ہو رہی ہیں تمہاری، رات کو سوئی نہیں تم؟ نہیں، نیند نہیں آئی اور پلیز اب مجھے سونے دو، امامہ نے اس سے کسی اور سوال سے بچنے کے لیے کہا۔ جویریہ کچھ دیر سے دیکھتے رہنے کے بعد اپنا بیگ اور فولڈر اٹھا کر باہر نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد امامہ نے آنکھیں کھول دی۔ یہ بات ٹھیک تھی کہ وہ ساری رات سو نہیں سکی تھی اور اس کے جلال انصر کی آواز سے وہ اپنے ذہن کے اس آواز کے علاوہ اور کہیں بھی فوکس نہیں کر پا رہی تھی۔ جلال انصر، اس نے زیر لب اس کا نام دہرایا۔ ہر اس کی آواز کیوں مجھے اس قدر اچھی لگ رہی ہے کہ میں اسے اپنے ذہن سے نکال نہیں پا رہی۔ اس نے الجھے ہوئے ذہن کے ساتھ بستر سے نکلتے ہوئے سوچا۔ وہ اپنے کمرے کی کھلی ہوئی کھڑکی میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ میرے بھائی کی آواز میں ساری تاثیر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی وجہ سے ہے۔ اس کے کانوں میں زینب کی آواز گونجی۔ آواز میں تاثیر اور عشق۔ اس نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ سوز، گداز، لوچ، مٹھاس، آخر کیا تھا اس آواز میں؟ اٹھ کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ دنیا عشق اللہ سے شروع ہوتی ہے، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو جاتی ہے۔ اسے ایک جملہ اور یاد آیا، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے حیرانی سے سوچا، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یکدم اسے اپنے اندر ایک عجیب سا سناٹا اترتا محسوس ہوا۔ اس نے اس سناٹے اور تاریکی کو کھوجنا شروع کیا، اپنے اندر سیڑھی در سیڑھی اترنا شروع کیا۔ اسے کہیں کوئی روشنی نظر نہیں آئی۔ آخر وہ کیا چیز ہوتی ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سننے پر لوگوں کی آنکھوں میں آنسو اور لبوں پر درود لے آتی ہے؟ عقیدت، عشق، محبت، ان میں سے کیا ہے؟ مجھے کچھ کیوں محسوس نہیں ہوتا؟ میری آنکھوں میں آنسو کیوں نہیں آتے؟ میرے ہونٹوں پر درود کیوں نہیں آتا؟ میری آواز میں تاثیر وہ لمحہ بھر کے لیے رکی۔ اس نے زیر لب پڑھا، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا۔ اسے اپنی آواز پھرائی محسوس ہوئی، شاید ابھی جاگنی سے آواز ہے۔ اس نے اپنا گلا صاف کرتے ہوئے سوچا۔ اس نے ایک بار پھر پڑھنا شروع کیا۔